بندے جو ہوتے ہیں وہ مختلف رشتوں میں ہوتے ہیں. ایک رشتہ انسانیت کا رشتہ، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے. ایک رشتہ ایمان کا رشتہ، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. ایک رشتہ خون کا رشتہ، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق ہے. ایک رشتہ دودھ کا رشتہ، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر حق ہے. ایک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے. ایک رشتہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، ماں باپ کے اولاد پر حق ہے، اولاد کے ماں باپ پر حق ہے. اسی طریقے سے یہ رشتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو حقوق العباد کی تکمیل ہوتی ہے. ایک رشتہ جو تمام رشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، نبی اور امتی کا رشتہ. امتی کے اوپر نبی کا حق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آئیے میں حقوق العباد کی قدر تفصیل پیش کرنے سے پہلے چند احادیث حقوق العباد کے حوالے سے عرض کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اللہ کے حق میں کسی نے کوتاہی کر دی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے گا. اور اگر کسی نے بندے کے حق میں کوتاہی کی، یعنی کسی بندے کی حق تلفی کی، کسی بندے کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے. بحیثیت انسانیت ابھی یہاں مومنوں کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اگر کسی مسلمان نے کسی کافر پر زبردستی ظلم کیا بغیر کسی وجہ کے، اس کو ستایا، تو کل قیامت کے دن اس کافر کا حامی میں رہوں گا اور رب کی بارگاہ کے اندر اس کافر کی طرف سے میں اس مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا کہ پروردگار اس نے فلاں کو کیوں ستایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ مقدس دین ہے، اسلام وہ مقدس مذہب ہے کہ ایک مسلمان بلا کسی وجہ کسی کافر کو ستائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے خلاف رب کی بارگاہ میں دائر کروں گا. اب آپ اندازہ لگائیں، جب مسلمانوں کے خلاف کسی کافر کے ستائے جانے پر مصطفیٰ جان رحمت اس کے خلاف مقدمہ دائر کر رہے ہیں تو اس مسلمان کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی پوزیشن قیامت کے دن کیا ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ انسانیت کا درس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آج لوگ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، اسی لیے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. ہے کوئی ایسا مذہب، ہے کوئی ایسا مذہب کا قائد جو اپنے ماننے والوں سے کہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف بولنے والوں کو یا ہمارے خلاف مذہب میں عمل کرنے والوں کو اگر تم نے بلا وجہ ستایا تو ہم تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. یہ تنہا صرف اسلام ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم انسان تو انسان ہے. آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب تم میدان جہاد میں کسی پر حملہ کرو تو اس علاقے والوں میں جو پھلدار درخت ہے تم ان کو بھی مت کاٹنا. اگر تم نے ہرے بھرے پھلدار درختوں کو زبردستی کاٹا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا. جو مذہب ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے پر پابندی لگاتا ہو، جو مذہب بلا وجہ پھلدار درختوں کو اجاڑنے پر پابندی لگاتا
ہو وہ مذہب انسانوں کے حقوق کو کیسے سکھاتا ہوگا؟ جیسے جیسے رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں، پابندیاں بڑھتی جاتی ہے، تاکید بڑھتی جاتی ہے. یہ تو انسانیت کا رشتہ ہے، مگر جب یہ رشتہ انسانیت جب ایمان کے رشتے میں بدل جاتا ہے تو پھر یہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، یہ اور افضل ہو جاتا ہے. پھر ایمان کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ آج سے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں رشتے جتنے مضبوط ہوتے جاتے ہیں، رشتے جتنے قریبی ہوتے جاتے ہیں، پابندیاں اتنی بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کسی سنی مسلمان کو بے وقوف مت کہا کرو، سنی مسلمان کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے. کسی نے عرض کیا اے امام اہل سنت یہ لفظ بے وقوف تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا حکم لگاتے ہیں کہ آپ بے وقوف کہنے کو حرام کہتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی سنی کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اور نبی کے عاشق کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے. تو تم نبی کے عاشق کا دل دکھا کر اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے، اور جس نے نبی کا دل دکھایا وہ حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ایمان کا رشتہ. پھر جب یہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے میں بدلتا ہے پابندی اور بڑھ جاتی ہے. دودھ کے رشتے میں بدلتا ہے پابندی اور بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دودھ کے رشتے اور خون کے رشتے کو آج پامال کیا جا رہا ہے. ایک بھائی صرف دولت کی بنیاد پر اپنے دوسرے بھائی کا خون کرتا نظر آتا ہے. ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو باپ کی وراثت سے محروم کرتا نظر آتا ہے. کبھی بہن پر ظلم ڈھاتا ہے، کبھی بہن کو گھر کے باہر نکالتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں خون کے رشتوں کی اہمیت کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے خونی اور دودھ کے رشتہ داروں کو دیکھ کر بھویں چڑھائی، مفہوم حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا. یہ بھائیوں کے رشتے اور بہنوں کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. صرف بھویں چڑھانے پر یعنی ناراضگی کا اظہار کرنے پر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندہ حاضر ہوگا، اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالی اس پر نگاہ رحمت نہیں کرے گا. اس سے پوچھا جائے گا، وہ عرض کرے گا میرے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں، ہر سال حج میرے نام اعمال میں، رمضان شریف کے عمرے میرے نام اعمال میں، صدقے اور خیرات میرے نام اعمال میں، مگر آج مجھ پر رحمت کی نگاہ نہیں کی جاتی. ارشاد فرمائے گا میرا پروردگار کہ میں رشتے کو جوڑنے کو پسند کرتا تھا اور تو رشتے کے توڑنے کو پسند کرتا تھا. نیکیاں تو نے کی، رشتوں کو کاٹ کر کیا، اس لیے آج تیری کوئی نیکی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. یہ بھائیوں کا رشتہ اور اسی پر بہنوں کا رشتہ. اسی پر مزید اور کچھ عرض نہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں، ایک حدیث اور عرض کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم سے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا گیا، نیکی اور صدقے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قریبی رشتہ دار. اگر آپ زکوٰۃ اور صدقہ کسی دوسرے غریب کو دو گے تو ایک نیکی ملے گی
اور اگر اپنے بھائی کو یا اپنی غریب بہن کو دو گے تو اللہ تمہیں دوہری نیکی عطا فرمائے گا. ایک تو صدقہ اور زکات دینے کی نیکی اور ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی نیکی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرے یعنی اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرے, ان پہ خرچ کرے, اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو رشتے جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے پابندیاں بڑھتی جاتی ہیں. یہ تو سارے رشتے تھے. ایک رشتہ دوست کا بھی رشتہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر دوست سے اس کی دوستی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کسی نے ایک منٹ کے لیے کسی کے ساتھ دوستی اختیار کی ہوگی تو اس دوستی کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دوستی ختم ہو چکی ہے. جو اسلامی دوستی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ورنہ اسلامی دوستی ہے. جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دوستی یہ ہے کہ اگر دوست کسی دوست سے کہے کہ چل اور دوسرا دوست کہے کہ کہاں, فرماتے وہ دوست نہیں ہو سکتا. وہ دوست نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دوستی یہ ہے دوست نے کہہ دیا چل تو وہ چل پڑے, اسی کا نام دوستی. اور قسم خدا کی دوستی کے بارے میں جو احادیث ہے اگر میں وہ بیان کر دوں تو تم یہاں بیٹھنے کی طاقت نہ رکھو, اٹھ کر کے بھاگ جاؤ. دوستی وہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دوستی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے, جو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد میں نے سب سے افضل ترین عمل کو دیکھا تو وہ اللہ کے لیے دوستی کرنا ہے. قیامت کے دن اس کے درجات جنت میں اتنے بلند ہوں گے جس کے سب سے زیادہ دوست ہوں گے. اور وہ دوستی کا حق ادا کرے گا. لیکن آج تو دوستی ختم. آج دوستی پیسے کے لیے, آج دوستی پیسے کے لیے, مفاد کے لیے. مگر وہ کیا دوستی تھی. قرون اولا کی دوستی. دوست کہہ دیتا, اگرچہ آج لوگ نہیں کر سکتے اور نہ کریں تو بہتر ہے, دوست کہہ دیتا کہ تیری بیوی پسند ہے تو دوسرا دوست کو دیکھ کر اسے طلاق دیتا اور وہ عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لیتی. یہ دوستی, اسلام میں دوستی کا تصور یہ ہے. تو انسانوں کے حق بندہ تو بھول چکا. ارے جو انسان خدا کے حق کو فراموش کر دے وہ بندے کے حق کو کیا ادا کرے گا. اب سارے رشتوں سے بڑھ کر خونی اور دودھ کے رشتوں میں جو بہت نازک بڑا مقدس رشتہ ہے وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. اس رشتے میں بڑی نزاکت ہے, اس رشتے میں بڑی لطافت ہے, اس رشتے میں بڑا تقدس ہے. اس رشتے کو اللہ اکبر, یہ رشتہ ایسا رشتہ اگر حق ادا کر دیا تو سیدھا جنت میں, حق ادا کر دیا تو سیدھا جنت میں, اور ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی کر دی تو جہنم کا منہ کھل گیا. ماں باپ کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا رشتہ. یا رسول اللہ ماں باپ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم ہے. اگر تم نے ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کیا وہ تمہاری جنت ہے, اور اگر وہ تم سے ناراض ہو گئے تو وہ تمہاری جہنم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج لوگ ماں باپ کو بڑھاپے کی منزل پر دیکھ کر ماں باپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ عجیب و غریب انداز سے پیش آتے ہیں. مگر آؤ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اگر کثرت کے ساتھ سجدے کرے
اور اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو تو اللہ تبارک و تعالی مسجد میں کیے جانے والے سجدے کو قبول نہ فرمائے گا، رات کی نوافل کو قبول نہ فرمائے گا، عبادت کو قبول نہ فرمائے گا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو۔ آج میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ بڑے نازک رشتے پر آج گفتگو ہوگی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ماں باپ کے رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کا مقام کتنا افضل ہے، شہید کا مرتبہ کتنا افضل ہے۔ ایک بندہ اگر جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کی جان آخری کے حوالے ہونے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو سبز پرندوں کے قالب میں جنت کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جدھر جاتا ہے جنت کے اندر گھومتا پھرتا نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ اکبر، قیامت کے بعد لوگ جنہیں جنت میں جانا ہے وہ جائیں گے، مگر شہید وہ ہے کہ ادھر اس کی روح نکلی اور اس کی روح جنت کی سیر کے لیے چلی جاتی ہے، اس کی روح جنت میں ہوتی ہے۔ مگر سنو، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، فرمایا گیا وہ شہید جس نے اس حالت میں شہادت پائی کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شہید کی بات کر رہا ہوں، ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اس سے ناراض ہے، اسلام کی راہ میں اس نے جام شہادت نوش کیا، آقا فرماتے وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ پھر وہ کہاں ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے اعراف کہتے ہیں، لوگ اسے آراف بھی پڑھتے ہیں۔ تو جنت سی نعمتیں وہاں نہیں اور جہنم سی تکلیف وہاں نہیں۔ اس نے جان اللہ کی راہ میں دے دی، مگر صرف ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر اللہ اسے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ پہلے اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کروائے گا، اس کے بعد پھر اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شہید کو ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر جنت سے روک دیا جاتا ہے تو ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ ماں باپ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا باپ شراب پیتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ میرا باپ جوا کھیلتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے نیکی کروں؟ میں کہتا ہوں سنو، اگر ماں باپ کافر ہوں، آپ شراب اور جوے کی بات کرتے ہو، اگر ماں باپ کافر ہوں تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نرمی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ماں باپ متقی ہو، پرہیزگار ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ماں باپ کا مرتبہ اس بنیاد پر بلند نہیں، ماں باپ کا مرتبہ تو ماں باپ ہونے کی بنیاد پر بلند ہے۔ اور اللہ اکبر، ایک باپ جو ہے کس طرح سے اپنے پورے شباب کو ایک بچے کو جوانی کی دہلیز پر لے جانے کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ سردی کا موسم ہو، باپ صبح اٹھ کر کے کاروبار پر جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو، صبح اٹھ کر کے کاروبار پر جاتا ہے، دن بھر سر کا پسینہ تلووں تک آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مگر ایک باپ ہے کہ وہ اپنے بچے پر شفقت کے لیے نہیں، میرے بچے کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرے بچے کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، میرا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باپ اپنا پورا شباب ایک بچے کو جوانی کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے، اب وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اگر اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے تو بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جانتے ہیں آپ، ہمارے والدین کی کیفیت یہ ہے، ان کی شفقتوں کا
عالم آپ یاد تو کریں، ہمارا بچپنا ہوتا تھا، ہم ماں باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے، ماں باپ تڑپ جاتے تھے اور فوری طور پر طاقت نہ ہونے کی بنیاد پر بھی حاضر کر دیتے تھے۔ غربت ہو تو غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود ماں باپ اپنی اولاد کے مطالبات کو قرض لے کر کے ادا کرتے تھے، لیکن جب یہی بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور ماں باپ بڑھاپے میں بیمار رہنے لگتے ہیں تو کہتا ہے پتا نہیں بوڑھا کب مرے گا، اتنے پیسے کماتا ہوں سب خرچ ہو جاتے ہیں۔ ارے نادان آ، میں تجھے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں، ایک بوڑھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیفی میں پہنچ گیا، اس کا جوان بیٹا تھا، بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں جتنا کماتا ہوں مجھ سے مانگ لیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، میں بہت پریشان ہو چکا۔ ابھی جوان بیٹا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنے باپ کی شکایت کر ہی رہا تھا، اتنے میں وہ بوڑھا باپ بھی لکڑی ٹیکتے ٹیکتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، آج یہ جوان ہو چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آقا، جس وقت میں طاقتور یعنی جوان تھا اور یہ کمزور یعنی بچہ تھا، میں جتنا کماتا تھا سب اس پر خرچ کر دیتا تھا، آج یہ جوان اور میں بوڑھا ہوں، آج یہ طاقتور اور میں کمزور ہوں، آج جب مجھے خرچ کے لیے لگتا ہے یا مجھے ضرورت پڑتی ہے تو یہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کے جملوں کو سنا اور میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں اے ضعیف انسان، تیرے جملوں کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی، کائنات کی ہر شے نے رو دیا، کائنات کی ہر شے سے آنسو نکل پڑے۔ سن لے نوجوان، تیرے باپ نے جو تجھے شکایت کی ہے کہ یہ سب کچھ جو تیرا مال تو کما کر کے لاتا ہے، اللہ کا رسول تجھ سے کہتا ہے کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیری ساری دولت تیرے باپ کی ہے۔ سن لے، تو جتنا کمائے اپنے باپ پہ خرچ کرنا تیرے لیے لازمی ہے۔ آج ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پر تنگی کریں گے، دوستوں پہ خرچ کر کے ماں باپ پہ تنگی کریں گے۔ جب اس زمانے کو دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت تمہارے سروں پر ہے۔ آج کا نوجوان دوستوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور ماں باپ پر خرچ نہیں کرتا۔ تم نے ماں باپ کی محبت کو سمجھا کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی تجھ سے یہ کہے کہ میں تیرے ماں باپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی پرہیزگار، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ کوئی کسی سے ماں باپ سے زیادہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ ایک ذات ہے، رسول اللہ کی ذات، ورنہ ان کے علاوہ کوئی ماں باپ سے بڑھ کر کسی کو پیار نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے ماں باپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ یہاں تک بزرگان دین نے فرمایا موت کے بعد بھی ماں باپ کا دل اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، موت کے بعد بھی اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے اپنی شور آفاق کتاب برکات شریعت میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ ہمارے نوجوان سنیں، آج فلمیں دیکھ کر اور سیریل دیکھ کر بچے اور بچیوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ اگر تم جوان ہو چکے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تمہیں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ماں باپ کی ضرورت انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ دودھ پیتا ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب تم کھانے کے لائق ہو، کما سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، تو اب تمہیں ماں باپ کی ضرورت نہیں، اب تم ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ سنو، یہ تصور انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ہے۔ وہ جانور ہے
جو یہ تصور دیتے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، انسان اگر مرتبہ ولایت پر بھی فائز ہو جائے تب بھی وہ ماں باپ کا محتاج، تب بھی وہ ماں باپ کا محتاج ہے۔ اگر مقام ولایت پر فائز ہو جائے تب بھی ماں باپ کا محتاج ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ بغاوت سکھائی جاتی ہے، اور ماں باپ ہیں کہ بچہ ان کے ساتھ کتنی غداری کرے، کتنی برائی کرے، کتنی نافرمانی کرے، ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل ہی نہیں سکتی۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ایک کم عقل بلکہ بے عقل مرغی ہے، جب وہ انڈے پر بیٹھتی ہے تو چند چوزے نکلتے ہیں۔ اس مرغی کو کیا پتا دنیا کیا ہے، اس مرغی کو کیا پتا خوشی کیا ہے، اس مرغی کو کیا پتا غم کیا ہے، مگر آپ دیکھیں گے جب ننھے ننھے چوزے اس مرغی کے انڈے پر بیٹھنے کی وجہ سے نکلتے ہیں، جیسے ہی چیل یا کوا آتے ہیں وہ مرغی اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مرغی جانتی ہے کہ میں کوے سے مقابلہ نہیں کر سکتی، میں چیل سے مقابلہ نہیں کر سکتی، میں کتے اور بلی سے مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر ماں کی ممتا ہے۔ اللہ نے جانور اگر ماں ہے تو اس کے دل کے اندر بھی ممتا کو پیدا فرمایا ہے، وہ اپنے وجود کو خطرے میں ڈالتی ہے اور خطرے میں ڈالنے کے بعد اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، ماں اگر مرغی ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، اگر ماں اشرف المخلوقات انسان ہو اس کی ممتا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس کی ممتا کو کون ناپ تول سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جو عرض کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ یہ، آج کل کے نوجوان کسی لڑکی کی خاطر افیئر کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ آج کل تو اسے فیشن سمجھا جاتا ہے، نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں اگر کسی لڑکی سے جوانی میں افیئر نہ ہو، پیار محبت نہ ہو تو انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ نوجوانی کا مزہ کیسے لوٹ سکتا ہے، نوجوانی کی لذت کیسے لوٹ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ دنیا نعرہ دیتی ہے کہ جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر یہ سارے کام نہ کیے وہ نوجوانی کی لذت سے ناشنا ہے، وہ جوان ہی کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ کسی اور کا مذہب ہوگا جس میں جوانی میں یہ گندی باتیں سکھائی جاتی ہوگی۔ ہمارا مقدس مذہب ہے، مذہب اسلام میں شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ بڑا گھنونا کارنامہ ہے، یہ بڑا گندا کارنامہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، گزرے ہوئے زمانے میں، گزرے ہوئے دور میں ایسا ہی ہوا کہ ایک نوجوان کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، کسی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس خوبصورت لڑکی نے اس نوجوان سے کہا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس لڑکی کے سوال پر نوجوان نے کہا، ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سنو، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، قید یہ ہے کہ میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گی، تمہاری محبت کو پہلے آزماؤں گی، تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو۔ نوجوان نے کہا، کائنات کی ہر شے سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ اتنے طویل ہوتے کہ وہ آسمان تک جاتے تو میں ستارے تیری راہ میں لا کر کے بچھا دیتا۔ اس نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو آج تیرے عشق کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اور جب اس نے عشق کے امتحان کی بات کی تو کہا کہ سن، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری ماں کا دل چاہیے، تیری ماں کا قلب چاہیے۔ نوجوان نے کہا، بس اتنی سی بات ہے، اچھی طرح یاد رکھو، جو ماں کی ممتا کو سمجھ نہ سکا ہو وہ دنیا میں کسی کے پیار کو سمجھ نہیں سکتا، جو ماں کے عشق کو سمجھ نہ سکا ہو وہ دنیا کے کسی کے عشق کو سمجھ نہیں سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، حضور سیدنا غوث الثقلین نے فرمایا، جو ماں کے کا وفادار نہیں اس سے
نہ دوستی کرنا، نہ اس سے رشتہ کرنا، نہ اس سے قربت اختیار کرنا۔ جو ماں کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کائنات میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور ظالم جوان بیٹے نے ایک لڑکی کی محبت میں پاگل ہو کر کہا بس اتنی سی بات ہے کہ تجھے میری ماں کا دل چاہیے، ابھی لائے دیتا ہوں۔ ماں رات کے سناٹے میں اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا بیٹا آئے گا، اس کو ساتھ میں بٹھا کر کے کھانا کھلاؤں گی۔ ماں چراغ جلائے چارپائی پر بیٹھی ہے، بچہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر آتا ہے اور گھر میں گھس کر خنجر تلاش کرتا ہے۔ خنجر اٹھایا، ماں پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد ماں کا سینہ چیر کر ماں کا دل نکالا اور لے کر دوڑ پڑا۔ جب وہ ماں کا دل لے کر کے دوڑ رہا تھا تو تصور یہ تھا جتنی جلدی پہنچ جاؤں گا اتنی جلدی کامیاب ہو جاؤں گا۔ رات کے سناٹے میں ماں کا دھڑکتا ہوا دل لے کر دوڑا، ٹھوکر لگی، دل ہاتھ سے چھوٹا، خود بھی گرا، ماں کا دل بھی گرا۔ جب ماں کے دل کے قریب اٹھ کر کے پہنچا تو ماں کے دل سے آواز آ رہی تھی، بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ظالموں، تم ایک بیوی کے لیے ماں کو چھوڑ دو، اتنا نازک رشتہ جس رشتے پر جنت کا دخول ڈپینڈ کرتا ہے۔ آج شادی ہو جائے، گھر میں دلہن آ جائے تو وہ ماں جس نے خون کے قطرے دودھ کی شکل میں پلایا اس ماں سے نفرت ہوتی ہے۔ ارے بیوی کا رشتہ کتنا کمزور، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور بیوی کا رشتہ، اور ماں کا رشتہ اتنا مضبوط کہ کائنات کی کوئی طاقت توڑ نہ سکے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ اپنی بیوی سے میں نے رشتہ توڑ دیا، 3 مرتبہ کہے گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کوئی ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ کہے میں نے اپنی ماں سے رشتہ توڑ دیا، اپنی ماں سے رشتہ توڑ دیا، اپنی ماں سے رشتہ توڑ دیا، کہتے کہتے زبان گھس جائے گی مگر ماں کا رشتہ نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ ماں کا رشتہ ہے۔ آپ نے ماں کے رشتے کو سمجھا کیا ہے؟ سنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ کائنات کی ہر نعمت، ہر دولت کھو جائے تو مل جائے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، اور بڑی باریک بات عرض کروں، اگر ایمان بھی چلا جائے تو ایمان بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان بھی چلا جائے، ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر ایمان بھی چلا جائے ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہو، تجدید ایمان کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، مگر ماں باپ وہ نعمت ہے ایک مرتبہ چلی گئی پھر دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، تو جو نعمت دوبارہ نہیں پا سکتے اس نعمت کی قدر آج کرو، ان کے سامنے نہ کاندھے اٹھاؤ، نہ اف کرو، نہ ان کے سامنے بھوے چڑھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ اف بھی مت کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ اف آپ نے سمجھا اف کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہمارے خطبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اف بھی مت کہو تو کہتے ہیں اف مت کہو۔ اف کا مطلب آپ نے کبھی سنا؟ اف کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا اف مت کہو۔ اف کا ترجمہ یہ کہ اہل عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ناخن بڑا ہو جاتا ہے، ناخن جب بڑا ہو جاتا ہے تو کھانے کے درمیان اس ناخن کے اندر میل جمع ہوتی ہے،
تو اف اہل عرب اس ناخن کے نیچے کی میل کو کہتے ہیں. ان کے یہاں اف ناخن کے نیچے کی میل، تف کان کے اندر کی میل. اب قرآن کہتے ہیں ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی ناخن کے نیچے جتنی میل تیار ہوتی ہے اتنی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو مت پہنچاؤ. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اتنی تکلیف پہنچانے پر پابندی لگا دی گئی کہ ناخن کے نیچے کے میل برابر تکلیف نہ پہنچاؤ، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نوجوان جو اپنی ماں کو ڈانٹتے ہو، فرماؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور سیدنا غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں، اس حدیث کو بہت غور سے سننا. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی نیکیاں میزان میں تولی جائے گی. نیکیاں اتنی کثرت سے ہوگی، نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی کہ نیکیوں کا پڑنا بھاری ہوگا اور گناہ بالکل نہیں کے برابر ہوں گے. وہ بندہ سوچے گا ان قریب میں جنت میں جاتا ہوں، مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اوپر سے ایک انگلی کے پورے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے گناہ کے پڑنے میں گرے گا اور اچانک اس کے گناہ کا پڑنا بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو. وہ عرض کرے گا مولا میرے نامے اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں تھی، گناہ تو تھے بھی نہیں، آخر یہ کون سا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرا جس نے میرے گناہ کے پلڑے کو بھاری کر دیا اور میرے گناہ کے پلڑے کو بھاری برکم کر دیا. اللہ اکبر. اس میں کیا لکھا ہوا ہے مولا؟ آخر چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا اس دن کو یاد کر جب تو اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو تو نے بات کرتے کرتے آواز اونچی کر دی تھی. وہ اونچی آواز کرنے کا گناہ اس کاغذ پر لکھا ہے. تو نے ایک مرتبہ ماں سے اونچی آواز سے بات کی، تیری ساری زندگی کی نیکی اس گناہ کے سامنے ہلکی کر دی گئی. اونچی آواز سے بات کرنا. جو لوگ ماں باپ گھر میں رکھتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو اور جتنے دن وہ نعمت تمہارے پاس ہے خدمت کا حق ادا کرو. بڑی معذرت کے ساتھ ابھی اجلاس ختم ہوگا، اجتماع ختم ہوگا، ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگے گی، دھکم بکی ہوگی. کون کس کے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ سید صاحب کے، باپو کے، امام صاحب کے. بڑی معذرت کے ساتھ نادانوں، سادات کے ہاتھ چومنا بہت مبارک چیز ہے، نجات کا ذریعہ ہے. مگر سادات کا ہاتھ چومنا تمہارے لیے اسی وقت کام آ سکتا ہے جب تم گھر میں کبھی اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو، جب تم کبھی اپنے ماں کے بھی ہاتھ چومتے ہو. اور بڑی ذمہ داری سے کہوں گا یہاں ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہو اور وہاں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے، تو سنو یہاں کا ہاتھ چومنا نہ تمہیں یہاں کام آ سکے گا نہ وہاں کام آ سکے گا، اس لیے کہ تم نے ماں باپ کو سمجھا کیا ہے، اصل کو چھوڑ کر فرو کے پیچھے تمہیں شیطان نے لگا دیا ہے. سن لو ہم سادات کے ہاتھ چومنے کے مخالف نہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کسی سید کی تعظیم ہی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کسی پیر کی تعظیم ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. سادات کا وہ مقام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من مات بآل محمد مات شہید، جو میری آل کی محبت میں گیا وہ شہید دنیا سے گیا. مگر یہ فضیلتیں تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم اپنے ماں باپ کی وفادار رہو گے. یہاں نذرانے کے لیے قطار لگاتے ہو، یہاں ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگاتے ہو. سن لو پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی دعا تمہارے لیے گارنٹی رکھتی ہو. کوئی سید، کوئی پیر، کوئی ولی تمہارے لیے دعا کرے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی حسنی حسینی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ نہ کہو گے کہ سید کی مخالفت کر گیا.
ارے کوئی اپنی برادری کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کی مخالفت. خدا کی قسم ہم علی کے گھر کے لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں، جو ہمارے خاندان والوں کی مخالفت کرے گا ہم تو دوسروں کو بعد میں آنے دیں گے، پہلے خود اس کی زبان کھینچنے کی ہمت رکھتے ہیں. ہمارا دادا فاتح خیبر ہے، ہمارا دادا فاتح خیبر ہے. ہمیں کسی مرید اور کسی چاہنے والے کی مدد کی ضرورت نہیں. علی کے خون میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اپنے دشمنوں کو ہم خود مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں. اور سن لو، علی کے گھرانے کو ستانے والا دنیا میں چین سے کہاں رہے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی کے گھرانے کو ستانے والا مر کے بھی چین سے نہیں سو سکتا. ہر مصیبت زدے کو مرنے کے بعد ممکن ہے قبر میں سکون سے سونا مل جائے، مگر جو نبی کی آل کو ستاتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی سکون سے نہیں سو سکتا. مگر سنو، جو حق ہے وہ تو حق ہے، جو حق ہے وہ تو حق ہے. اگر کوئی سید صاحب آپ کے لیے دعا کرے، گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہوگی. اللہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. ہم سنی ہیں، شیعہ نہیں ہیں، رافضی نہیں ہیں. رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کے حق میں جو بہتر ہو اللہ پر وہ کرنا واجب ہے. ہم اپنے رب پر کچھ واجب نہیں جانتے، اس کا کرم ہے، قبول کرے تو کرم، نہ کرے تو اس کا عدل ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم اللہ پر کوئی چیز کو واجب اور فرض نہیں سمجھتے. وہ کریم ہے، مختار ہے، مالک ہے، خالق ہے، بے نیاز ہے. ارے وہ چاہے تو سب کی رب کر دے. تو کوئی پیر، کوئی سید، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی متقی، کوئی پارسا، کوئی آپ کے حق میں دعا کرے، دعا بہرحال لیا کرو. سب سے قبولیت کے 99% چانسز ہے، مگر 1% کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، قبول ہوگی یا نہیں. مگر اسی زمین کے اوپر ایک ذات ایسی ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رد ہوگی، کیونکہ نبی نے گارنٹی دی ہے، دعا والدہ لے ولدہ کدوائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جب نبی امت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اور جب باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، باپ کی دعا قبول کی جاتی ہے. حدیث تو یہاں تک کہتی ہے جب ماں آنچل پسار کر دعا کرتی ہے اولاد کے لیے تو عرش جنبش کرنے لگتا ہے. رب فرماتا ہے عرش رک جا، رک جا. کہتا ہے مولا کیسے رکوں؟ آج تو ایک ماں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی اولاد کی دعا کے لیے، جب تک تو قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا. ندا آتی ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا. آج کے بعد اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی ماں باپ کو اف نہیں کہے گا. گھر جاؤ، اگر ماں باپ زمین پر حیات ہے ان سے معافی مانگو، معاف کر دو. میں کہتا ہوں اگر ولی بننا چاہتے ہو ماں باپ سے دعا کراؤ، اگر ماں باپ دعا کر دے ولایت کی تو تم ولی بن جاؤ. نبی نے گارنٹی دی ہے. جناب ماں باپ کی دعا کو کیا سمجھے، کتنی قیمتی ہے. دنیا کی ساری دولت بھی بیچ کر ماں کی دعا کو حاصل نہ کر سکو گے. جناب موسیٰ علیہ السلام ملک شام کے سفر پر تھے، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے. اللہ پاک نے وحی فرمائی موسیٰ یہاں قریب میں ایک شخص مقیم ہے، اس سے کہو کہ وہ دعا کر دے تو ہم تمہارے لیے
سواری کا انتظام کر دیں گے، سواری کا اہتمام کر دیں گے۔ جناب موسیٰ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں تھک چکا ہوں، میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سواری مانگ رہے تھے، مجھے سواری چاہیے، میں تھک گیا ہوں۔ کیا تھا؟ اگر کوئی دوسرا ہوتا گھوڑا پیش کرتا، کچر پیش کرتا، گدھا پیش کرتا، اونٹ پیش کرتا، مگر اس بندے کی بے نیازی کا عالم یہ تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، مولا تیرا بندہ دعا کرتا ہے کہ تو آسمان سے بادل کو زمین پر بھیج دے تاکہ میں موسیٰ کے لیے سواری کا انتظام کروں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دعا پر تعجب ہوا، یہ بادل زمین پر منگاتا ہے، مگر اللہ اکبر، جیسے ہی دعا مکمل ہوئی بادل زمین پر آ گیا۔ کہنے لگا جناب موسیٰ اس پر سوار ہو جائیں، یہی آپ کی سواری ہے۔ جناب موسیٰ کو بادل اڑا کر لے جانے لگا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا، آخر یہ اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہوگا، کیسے کیسے اعمال اس نے کیے ہوں گے۔ جب کہیں جا کر کے اس کو یہ مقام ملا کہ یہ جب بادل کو زمین پر بلاتا ہے تو بادل زمین پر آتا ہے۔ ندا آئی، موسیٰ اس کے بارے میں جو سوچتے ہو کہ آخر اس کی دعا اتنی قبول کیوں ہوتی ہے، اس کی دعا اتنے مقام پر کیوں پہنچتی ہے، سن لو، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اس نے بادل زمین پر منگایا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر یہ آسمان بھی زمین پر لانے کی دعا کرتا تو اس کی دعا سے میں آسمان کو زمین پہ اتار دیتا۔ اور اس کے مولا، اس کی شان کیا، اس کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کچھ نہیں، کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ مولا پھر کیا ہے؟ کہا اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، بہت خدمت گزار تھا۔ اس کی ماں کو جب موت آئی، موت کی آخری ہچکیوں میں اس نے دعا کی، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ اس کی ماں کی دعا کا اثر ہے، ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ماں جس چیز کا جائز چیز کا مطالبہ کرے پورا کرو۔ پیسے مانگے دے دو، میں کہتا ہوں ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ماں کے قدموں پہ جان بھی قربان کر دے تو ہے کیا؟ ماں کی قربانیوں کو بھول گئے۔ ذرا پریکٹیکل میں کبھی آپ اپنے گھر میں خود دیکھو، غور کرو۔ آج تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا، تو صرف اتنا دیکھ لو تم اپنی اولاد کو کیسے پالتے۔ اپنے گھر میں پریکٹیکل دیکھو، بچہ ہے، سردی کے دن ہے، رو رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، باپ سو رہا ہے، ماں ہے کہ بچے کو اٹھاتی ہے۔ اس کو دو خوف ہے، اگر شوہر اٹھ گیا تو میرا کیا ہوگا، ایک خوف یہ ہے، دوسرا خوف اگر بچے کو میں نے چپ نہ کرایا تو میرے بچے کی صحت کو خطرہ ہے۔ وہ ماں ہے، شوہر کا بھی خیال کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی کرتی ہے شوہر سے مدد طلب کرتی ہے۔ تھکا ہوا شوہر نیند سے اٹھتا ہے، آنکھیں لال اور سرخ ہے، بیوی کو گھور کر کے دیکھا، بیوی وہاں سے بچے کو لے کر ہٹ گئی۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ماں چپ کراتی ہے، وہ ماں ہے، سوچتی ہے کیا پیش کر دوں کہ میرا بچہ چپ ہو جائے۔ بچے کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے مگر اتنا ماں کا خون جلتا ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو شکم میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے ماں وہ ہے جو اپنے بچے کا بوجھ لے لے کر کے پھرتی۔ ماں وہ ہے جس کی قربانی اللہ اللہ کیا قربانی، 9 مہینے تک شکم میں رکھا، اور ولادت کا جو وقت آتا ہے آقا فرماتے ہیں ولادت کے وقت کا ہر جھٹکا عورت کو موت سے قریب۔ مرد ہونا کوئی اس جھٹکے کا احساس نہیں کر سکتا، اس جھٹکے کا احساس پوچھنا ہے تو پوچھو، کسی ماں سے پوچھو۔ عبداللہ ابن عمر ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کعبے کا طواف کرا رہا ہے، دیکھ کر پکار اٹھے، بڑا سعادت مند بیٹا ہے،
اتنا سننا تھا کہ قریب آ کر کہتا ہے آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں میں نے اسی طرح اپنی ماں کو سہاتج کرائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہتے نادان، تو ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری پیدائش کے وقت تجھے جتنے جھٹکے لگے تھے شاید کہ تو نے کسی ایک جھٹکے کا حق ادا کیا۔ مسلمانوں، احسان جانو اپنے ماں باپ کا، چھوڑ دو ان سے بغاوت۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ ماں سے الگ ہو جاؤ، میں ان بیویوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اے میری بہنوں، اللہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ آج تم ماں ہو، کل تم ضرور ساس بنو گی، آج تم بہو ہو، کل تم ضرور ساس بنو گی، تمہارے بھی کوئی بہو آئے گی۔ جس طرح تم اپنے بچے کو تکلیف سے پالتی ہو، ایسے تمہاری ساس نے بھی اپنے بچے کو تکلیف سے پالا ہے، تم ان سے دور کرنا چاہتی ہو۔ اور سنو، میری بہنوں سے پوچھتا ہوں، کیا وہ یہ پسند کرتی ہے کہ ان کی بھاوج ان کے بھائی کو ان کی ماں سے لے کر الگ ہو جائے؟ جب تم اپنی بھاوج کا اس عمل کو پسند نہیں کرتی کہ تمہارا بھائی تمہاری ماں سے الگ ہو جائے، تو تم اپنے شوہر کو علیحدہ لے کر کیوں جانا چاہتی ہو؟ ایک عورت ہے، اسلام مرد اور عورت کو برابر برابر حق دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھا اسے مقبول حج کا ثواب۔ اب بیٹی تو شادی کے بعد سسرال چلی گئی، وہ بیاہ دی گئی، سسرال گئی، تو اب وہ سسرال سے کبھی کبھی آتی ہے، تو کیا اسلام نے بیٹے کو ماں کی اور باپ کی زیارت کر کے حج کا ثواب کمانے کے لیے موقع دیا اور بیٹی کو محروم کر دیا؟ بیٹی تو ماں کے یہاں ہے ہی نہیں، پھر وہ حج کا ثواب کیسے کمائے گی؟ وہ تو کبھی کبھی آتی ہے، بیٹی تو ماں کی یہاں ہے ہی نہیں، پھر خدمت کر کے جنت کیسے کمائے گی؟ وہ تو کبھی کبھی آتی، بیٹے کو روز موقع، بیٹی کو موقع ہی نہیں۔ تو سنو، بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ کا مقام اسلام اس کی ساس اور اس کے سسر کو دیتا ہے۔ بیٹا ماں کے ساتھ جو سلوک کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر دیتا ہے، اور بہو اگر ساس و سسر کی خدمت کرے تو اللہ اسے وہی ثواب دیتا ہے جو بیٹے کو ماں باپ کی خدمت پر عطا فرماتا ہے۔ تو جو بہو ساس سسر کی خدمت کرتی ہے اسے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اس کی بہو بھی اس کی خدمت کرے گی۔ ورنہ سن لو، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ وہ حکایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کی، شادی کے بعد بہو چند دن تک کے گھر میں رہی، ایک بچہ 4-5 سال کا ہو گیا، اس کے باپ کو کھانسی آتی تھی، تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا بہت ہو گیا تمہارے ماں باپ کا، تمہارا بوڑھا باپ مجھے چین سے سونے نہیں دیتا، یا اسے گھر میں رکھو یا مجھے۔ اور ہمارے نوجوان کی کمزوری یہی ہے کہ جب یہ کنڈیشن آ گئی وہ گھبرا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو، کامیاب بیٹا وہی ہے کہ نہ ماں باپ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے دے اور نہ بیوی کے سے رشتہ چھوٹنے دے، کامیاب وہی ہے۔ ورنہ حق تو یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر بارگاہ رسالت میں آئے اور کہنے لگے کہ میرے باپ کہتے ہیں میری بہت خوبصورت بیوی ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ طلاق دے دے، میں کیا کروں، میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی کہتے طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ آقا فرماتے اگر تیرے باپ کہتے طلاق دے دے تو تو طلاق دے دے۔ یہاں کچھ لوگ جو فاروق اعظم کے دشمن ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ زبردستی بہو کو طلاق دینے کی بات کرتے تھے اور طلاق دلوا دی،
تو سنو اس کے پیچھے راز کیا تھا. فاروق اعظم نے یوں ہی طلاق دینے کی بات نہیں کی. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ جس دن سے عبداللہ ابن عمر نے اس خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کیا تو گھر میں زیادہ رہنے لگے اور بارگاہ رسالت میں آنا جانا کم ہو گیا. اس چیز کو فاروق اعظم نے دیکھا اور کہا کہ یہ صرف اس کی وجہ سے بارگاہ رسالت کی حاضری کم ہو گئی. تو فرمایا کہ اسے طلاق دے. جو چیز بارگاہ رسالت میں دیوار بن رہی ہے اسے گھر سے نکال دیا جائے. یہ وجہ تھی. اکثر حدیث بیان کی جاتی ہے مگر اس حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے طلاق دینے کی بات کیوں کی. اور رسول اللہ چونکہ عالم غیب تھے, اللہ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا کیا تھا, تو فاروق اعظم جس نیت سے کہہ رہے تھے رسول اللہ جان رہے تھے, اسی لیے طلاق دینے کا حکم دے. یا تو میں اپنا گھر بگاڑ دوں یا آپ کی خدمت کروں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کوئی اور گھر تلاش کر لیتے, کہیں اور چلے جاتے؟ اتنا سننا تھا. بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا, جب تو مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں مجھے کون رکھے؟ کہا دیکھیے آج سوچ لیں آپ, کل تک کے کہیں انتظام کر لے. کہ بیٹا میں کہاں انتظام کروں گا؟ مگر وہ ظالم بیٹا, دنیا کا دل ڈالا بیٹا, بیوی کا غلام کہتا ہے کہ آپ کو انتظام کرنا ہی ہوگا. جب کل دوسرا دن نکلا تو بیٹے نے کہا ابا انتظام کر لیا؟ بیٹا میں کہاں انتظام کر سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک کمبل ہاتھ میں لی اور اپنے باپ سے کہا چلیے میں ہی تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں. میری قوم کے نوجوانوں سن لو, حدیث پاک ہے ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. 2 گناہ ایسے ہیں, 2 گناہ جن کی سزا پہلے دنیا میں ملتی ہے اور پھر آخرت میں تو ضرور ملے گی. ایک تو ماں باپ کا گستاخ اور ایک تو نبی کا گستاخ. اس وقت تک کہ موت نہیں آتی جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے. کہا چلے میں پہنچا دیتا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں بوڑھا روتا تھا اور اپنے مکان کو دیکھتا تھا. یہ وہی مکان ہے جسے میں نے خریدا, میں نے بنایا, میں نے بسایا. آج ایک کوئی خاتون آئی, اس نے مجھے گھر سے نکالنے کی تجویز کی. جیسے ہی بوڑھے باپ کو نوجوان بیٹا گھر سے لے کر باہر نکل رہا تھا کہ 5 سال کا بچہ جو اس نوجوان کا تھا, اس نے کہا ابا کہاں جا رہے؟ میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا. جب اس نے چلانا شروع کیا تو وہ باپ تھا, اپنی اولاد کی ممتا دیکھی نہ گئی, رونا دیکھا نہ گیا, لے لیا ساتھ میں. کتنا ظالم تھا وہ نوجوان. باپ کے آنسو سے گوارا تھے, بیٹے کے آنسو گوارا نہیں تھے. لے کر کے چلا, ایک جنگل میں لے گیا, درخت کے نیچے بٹھا دیا اور کمبل ہاتھ میں تھمائی. کہا آخری سلام لو چلتے ہیں, اب میدان محشر میں ملیں گے. بچے کا ہاتھ پکڑا اور جیسے آگے بڑھا, بچے نے پوچھا ابا دادا یہیں رہیں گے؟ ہاں بیٹا اب وہ ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے, ہم نے انہیں گھر سے نکال دیا تمہاری امی کے کہنے. کہا رکیے ٹھہریے, عبرت کی کان سے سنو, دل پہ لکھ لو. آج ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے اس سے بدترین سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا. کہا ٹھہرو, جانے سے پہلے رکو. دادا سے کمبل لیا اور لینے کے بعد باپ کے ہاتھ میں دیا. کہا میری محبت کا واسطہ اس کے 2 ٹکڑے کر دو. باپ نے کہا بیٹا ہمارے گھر میں کمبل کی کمی تو نہیں, 2 ٹکڑے کیوں؟ کہا بابا میرے دادا بوڑھے ہیں, آپ جوان ہیں. کل جب میں جوان ہوں گا اور آپ بوڑھے ہوں گے, آپ نے دادا کو ایک کمبل دے کر گھر سے باہر نکالا ہے, کل میں آپ کو آدھا کمبل دے کر گھر سے باہر نکالوں گا. وہ نوجوان
اپنے ماں باپ سے معافی طلب کریں. اف کہا ہو تو بھی، خرچ میں تنگی کی ہو تو بھی، بیماری میں تانا دیا ہے تو بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں اس مسلمان کی نماز ناقص اور نامکمل ہوتی ہے جو نماز کے اخیر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی سنت ہے کہ دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. اور دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولدا وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمیں بخش دے. اللہم اغفر لی، مولا مجھے بخش دے. ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے. وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا. نماز افضل العبادات ہے، مگر بندہ دعا کرتا ہے ماں باپ کے لیے دعا. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ بھی مایوس نہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں باپ دنیا سے گئے ان کی قبروں پر جاؤ، ان کی قبروں پر جاؤ، ان کے لیے استغفار کرو، خوب مغفرت کی دعا کرو. جب تم کثرت سے مغفرت کی دعا کرو گے، ان کی طرف سے صدقہ دو گے، ان کی طرف سے نمازیں پڑھو گے، ان کی طرف سے روزہ رکھو گے، ان کی روح تم سے خوش ہو جائے گی، تم سے راضی ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آئے گا. کیا میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوان سب گھر پر جائیں گے اور معافی طلب مانگیں گے انشاءاللہ؟ معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ بات بہت کرنی تھی اور آدھی اور باتیں یاد آ رہی، لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں. یہ تو رشتے ہوئے حقوق العباد، اور تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ سے بھی اہم ہے. ماں باپ کے رشتے سے بھی اہم رشتہ وہ ہے نبی کا رشتہ. وہ بھی حقوق العباد ہی تو ہے. توجہ چاہتا ہوں، چند جملوں میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. جب ماں باپ کو اف کہنا حرام، غور کریں آپ، جب ماں باپ کو اف کہنا حرام، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام. اف کہنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو جب ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اف کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اور جب اف نہیں کہہ سکتے، ماں باپ کو نہیں کہہ سکتے، تو رسول اللہ کو تو بدرجہ اولا نہیں کہہ سکتے. تو جب ماں باپ کو اف کہنا حرام تو رسول اللہ کو اپنی طرح کہنا کیسے جائز؟ رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا کیسے جائز؟ رسول اللہ کو مجبور کہنا کیسے جائز؟ رسول اللہ کو یہ کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے کیسے جائز؟ تو جب ماں باپ کو نہیں کہہ سکتے تو نبی کی توہین کیسے کر سکتے؟ نبی کی گستاخی کیسے کر سکتے؟ سنو، جب ماں باپ کی توہین کرنے والا بخشا نہیں جا سکتا تو رسول اللہ کی توہین کرنے والا کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں، کہہ رہے تم جن کو برا کہتے ہو وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی توہین کرنے والا کتنا بھی بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، حتیٰ کہ شہید ہو، جب ماں باپ کا گستاخ جنت میں نہیں جائے گا تو رسول اللہ کا گستاخ نمازی روزے دار شہید جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ کو جو مرتبہ ملا ہے، ماں باپ کو جو مرتبہ ملا ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کے صدقے میں ملا ہے. ورنہ کون جانتا ماں باپ کون ہے؟ ورنہ کون جانتا ماں باپ کا مرتبہ دکھانے والا ہمارا نبی ہے، ماں باپ کا مرتبہ دکھانے والا رسول ہے. تو سنو، کائنات کا سب سے نازک ترین، اہم ترین، مقدس ترین، کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ نبی کا رشتہ ہے. اور اب جتنے رشتے نبھائے جائیں گے اسی رشتے پر نبھائے جائیں گے. یہ رشتہ جو اہم جانے گا اسی کا حق ادا کیا جائے گا، اور جو اس رشتے کو
توڑ لے گا اگرچہ وہ ماں یا باپ ہو. جو نبی سے رشتہ توڑ لے گا اگرچہ ماں یا باپ ہو, اس رشتے کا خیال نہ کیا جائے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. قرآن کہتا ہے اسلام سے دشمنی کرنے والا, نبی سے غداری کرنے والا اگرچہ تمہارا باپ ہو, اور ابنا اگرچہ تمہارا بیٹا ہو, اگرچہ تمہارا دودھ کا رشتہ دار ہو, کسی سے تعلق مت رکھو. قرآن کہہ رہے سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھ لے, اور ان سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ نیا صندل فاتحہ کا صرف نہیں ہے. ان سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ نبی کی توہین اور گستاخی کا ہے. آخری بات عرض کرنے چلا ہوں, چند جملوں میں بات سمیٹنے کی بات کی. اتنا کہتا ہوں, سن لو, اتنا کہتا ہوں ایک بات, کہ جس نبی نے یہ کہا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت, جس نبی نے یہ کہا ماؤں کی رضا پر جنت, جس نبی نے یہ کہا ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب, معلوم ہے یہ نمازی روزے دار یہ تبلیغ کرنے والے ہمارے نبی کی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ جو نبی ہماری ماں کی عظمت کو چار چاند لگائے, یہ ظالم کلمہ پڑھ کے ہماری نبی کی ماں کو کافرہ اور مشرکہ کہتے ہیں. ہمارا جو ان سے اختلاف ہے یہی اختلاف ہے. بتاؤ وہ نبی طائف میں پتھر کھائے اور ہماری ماؤں کا مقام بتائیں, وہ نبی احد میں دندان شہید کروائے اور ہماری ماؤں کا مقام بتائے, وہ نبی کربلا میں اپنا گھرانہ لٹائے اور ہماری ماؤں کا مقام بتائے, اور یہ ظالم کلمہ پڑھ کے نبی کی ماں کو کافرہ اور مشرکہ کہے. وہ نبی جنت کو سمیٹ کر ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیں, اور یہ ظالم نبی کی ماں کو جہنمی کہے. سوچو, نبی کی ماں جنتی نہیں ہوگی تو کس کی ماں جنتی ہوگی؟ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے یہ اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی کے رشتے کو پامال کیا, اس لیے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں, اور جب تک یہ نبی کے رشتے کو پامال کرتے رہیں گے ہم ان سے اختلاف کرتے رہیں گے. اور نبی کا رشتہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اگر رسول اللہ کی محبت سچی تمہارے دل میں ہے تو جو نبی کی ماں کو کافرہ اور مشرکہ کہتے ہیں ان سے رشتہ نہ رکھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر تمہاری ایمان والی ماں کو کوئی کافرہ مشرکہ کہے, تمہارے محلے کا کتنا ہی متقی امام اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ بولو. جب اپنی ماں کو کافرہ کہنے والے کو اس کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے تو نبی کی ماں کو جو کافر اور مشرکہ کہتے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کی ماں کی مزار کیوں شہید کی گئی؟ نبی کی ماں کی مزار شہید کر دی گئی, کیوں؟ ان ظالموں نے فتویٰ دیا کہ آمنہ کافرہ اور مشرکہ تھی, اس کی قبر مٹا دی جائے. 1924 کے بعد سعودی حکومت نے سیدہ آمنہ کے مزار کو اکھاڑ کر پھینک دیا. سوچو, نبی کی ماں کے مزار کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور سن لو, آمنہ کا مزار وہ مزار تھا کہ غریب نواز کے مزار کو ان کے مریدین نے بنایا ہوگا, غوث پاک کے مزار کو ان کے بیٹوں نے بنایا ہوگا, حتیٰ کہ رسول اللہ کے مزار کو بھی صحابہ نے بنایا. مگر تنہا آمنہ خاتون کا مزار وہ مزار ہے جسے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, جسے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس مزار کو ان ظالموں نے شہید کیا. اس لیے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. سنیوں, عقیدہ کیا ہے سمجھو, ایمان کیا ہے سمجھو, اسلام کیا ہے سمجھو, اور اسی طرح ڈھلمل اور پلپلے مسلمان مت بنو. مسلمان بننا ہے صدیق اکبر جیسا مسلمان بنو, فاروق اعظم جیسا مسلمان بنو, عثمان غنی جیسا مسلمان بنو, علی مرتضیٰ جیسا مسلمان بنو. وہ کیسے مسلمان تھے کہ نبی کا مخالف بن کر جو بھی آئے گا اس کی صورت نہ دیکھی جائے گی, نبی کا رشتہ دیکھ کر سب پہ مٹی ڈال دی جائے گی. تو یاد رکھنا, حقوق العباد صرف اس کا حق ہے جو نبی کا وفادار ہے. جو نبی کا غدار ہے اس کا کوئی حق نہیں. اللہ پاک
مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور جاتے جاتے میرا یہ پیغام سنی دعوت اسلامی یہی پیغام حق آپ کو دینا چاہتی ہے. سنی دعوت اسلامی علماء سادات کی سرپرستی میں چلنے والی تحریک. آپ اس سے جڑیے. میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو ماں باپ کے گستاخ تھے، جب تحریک سے جڑے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں تو ماں کے قدم چوم کر نکلتے ہیں. اس لیے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ. ہفتہ وار اجتماع جو کاچیوار مسجد میں ہوتا ہے ہر ہفتہ سنیچر کو، آپ اس میں کثیر تعداد میں شرکت کرو اور اپنی کمر کس لو کہ ہم دنیا کو ماں باپ کا وفادار بھی بنائیں گے اور رسول اللہ کا وفادار بھی بنائیں گے. اس کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، دین سے جڑیں گے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ مومنو دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود. مومنو دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ سر قلم کر دو میرا یا کاٹ لو میری زبان. سر قلم کر دو میرا یا کاٹ لو میری زبان. میری نس نس میں بسا ہے، میری نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ مدینہ صلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ. کریمہ کار سادہ بندہ نوازا مولا پروردگارہ خالق کائنات خدا بندہ جو ذکر خیر کیا گیا مولا اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے مولا اسے قبول و مقبول فرما. خالق کائنات خداوندہ تیرے پیارے حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پنجتن پاک کے صدقے خالق کائنات جتنے بھی لوگ واعظ کے نصیحت واعظ میں تشریف لائے مولا تمام کی ہر حاجتوں کو پورا فرما دے. خالق کائنات جو بھی بیان کیا گیا مولا تمام مسلمانوں کو مجھے تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. خالق کائنات نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. خالق کائنات ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. خالق کائنات نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. خالق کائنات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. خالق کائنات تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تجھے
خالق کائنات غوث الورا کے صدقے مولا تمام کی حاجتوں کو پورا فرما دے. خالق کائنات سنیت کا بول بالا عطا فرما. خالق کائنات جو بھی دعائیں کی نہ کی پروردگار عالم تو تمام کی دعاؤں کو تمام کے دلوں کے حالاتوں کو مولا تو واقف ہے. پروردگار عالم پنجتن پاک کے صدقے غوث الورا کے صدقے پیارے پیارے حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مولا تمام کی اور میری تمام کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے. آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و صفینا مولانا محمد مع الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کی نماز عشاء باقی وہ مسجد میں جائے, جو نماز پڑھ کے آئے وہ کھانا کھانے بیٹھ جائے. نیاز آ رہی کوئی جائے نہیں. کوئی اسلامی بھائی نیاز کھائے بغیر جائے نہیں. نیاز کا معقول انتظام ہے. پہلے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائے, اور جو نماز پڑھ کے آئے وہ بیٹھے رہے. الحمدللہ یہیں پر تھالا آ جائے گا, بیٹھ جائے. آپ یہاں پر ہی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. کوئی بھائی